ایک دفعہ ایک ہوٹل پہ میں کھڑا، ایک عورت آئی، کہنے لگی ہوٹل والے سے پیسے دے کے کہنے لگی ایسا کرو اس سے 10-15 غریبوں کو فری میں کھانا کھلا، اس کو ٹھیکہ دے کے چلی گئی۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ عورت ان غریبوں کو بھی نہیں دیکھ رہی تاکہ اخلاص میں کمی نہ ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، غریبوں کو کھانا کھلایا کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کل اس میں بھی مفاد ہوتا ہے، یا تو تعلقات کہ اس کو کھلاؤں گا تو کل ممکن ہے کچھ صدر کی جگہ یہی آ جائے، کیونکہ آج کل تو کچھ پتہ تھوڑی ہوتا اگلے الیکشن میں کون آ جائے، وہ پتہ نہیں ہوتا اس کی تقدیر پلٹ جائے۔ اور بعض اس لیے کھلاتے ہیں کہ وہ بیماری کا صدقہ ودقہ نکالنے کے لیے، وہ فلاں بیمار پڑا ہوا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، بعض اسے نکالتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے کہیں اس کا صدقہ نکال رہے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، بیماریوں کا شفا کے لیے صدقات و خیرات کرنے سے انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقات جو ہیں تدفع البلایا، وہ مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل درجہ یہ نہیں۔ افضل درجہ وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں چاہنے والے لوگ، ہم سے محبت کرنے والے لوگ، ہم سے محبت کی وجہ سے غربا، مساکین اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، ہم سے محبت کی وجہ سے۔ دیکھو آپ کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبوب کو خوش کرنے کے لیے اس کو تحفے دیتے ہو نہیں دیتے؟ اپنی گرل فرینڈ کو کوئی تحفہ دیتے ہو کوئی بیماری کا صدقہ نکالنے کے لیے کیا ہے بھائی؟ موبائل ڈبہ پیک بھجوا دیا اس کے پاس اور اس پہ لکھ کے دے دیا میرے دادا کے احسان ثواب کے لیے، وہ وہیں سے واپس کر دے گی بھائی لے جاؤ۔ اس کو گفٹ دیتے ہیں کہ یہ محبت کا اظہار ہے، اسے قبول فرما لیں۔ تو جس سے محبت ہے اس سے محبت کا اظہار کا طریقہ تو خود بخود آتا ہے، اس میں کسی مولوی صاحب سے نہیں پوچھتے۔ اللہ سے شاید محبت نہیں ہے، لہذا اللہ سے محبت کے اظہار کا طریقہ بھی جب تک کوئی گھر میں بیمار نہ ہو اس وقت تک صدقہ بھی نہیں نکلے گا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کیونکہ اللہ کو ہم ہدیہ دے نہیں سکتے۔ اگر اللہ ہمارے سامنے ہوتا، معاذ اللہ وہ کھانے پینے کا محتاج ہوتا تو ہم سب مل کے کھلاتے اسے، خوش کرتے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کھانے کا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے نہیں کھلایا، میں محتاج تھا تم نے میری حاجت پوری نہیں کی۔ لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں سے محتاج ہو سکتا ہے، تو کہاں سے بھوکا اور پیاسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں بھوکی تھی، فلاں پیاسے تھے، تم نے ان کا خیال نہیں کیا۔ تو اللہ نے حدیث میں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اللہ کو کھلانا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، اللہ کو ہدیہ دینا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کو دے دو، اللہ کے محبوب بندوں کو دے دو۔ اللہ کے محبوب بندوں کو ہدیہ دینا، اس کی بنیاد صرف اور صرف کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت۔ اور حکمرانوں کو ہدیہ دینا یہ رشوت کہلاتی ہے۔ یہی فرق ہے دونوں۔ حکمرانوں کو جو دیا جاتا ہے نا کچھ لفافوں میں، نابرا گئے شناختی کارڈ بن نہیں رہا ٹائم، 1000 روپے لفافے میں، یہ اس پہ ثواب نہیں ملتا۔ شناختی کارڈ تو بن جاتا ہے لیکن اس پہ ثواب نہیں ملتا، اس میں مفاد ہے۔ اور کسی اللہ والے کو دیکھا، کسی بزرگ کو دیکھا، اس کو ہدیہ دیا جبکہ پتہ یہ میرا بیچارہ یہ بزرگ میرا کوئی کام نہیں بنا سکتا۔ یا کسی غریب کو دیکھو، بزرگوں کو صدقے نہ دیا کریں، یہ ان کی توہین ہے۔ خاندانی آدمی صدقات و خیرات قبول کرتے ہوئے اس کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، عزت کے خلاف سمجھتا ہے وہ۔ ہدیے میں اور صدقے میں فرق یہ ہے کہ ہدیہ دوستوں کو دیا جاتا ہے، گرل فرینڈ کو دیا جاتا ہے، اور جائز نہیں ہے ویسے گرل فرینڈ کو دینا کہ آپ سمجھے میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں اور دیا کریں، لیکن جو بارش ہو۔ اور صدقات غریبوں کو دیے جاتے ہیں، محتاجوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو علماء یا بزرگوں کو جو ہدیہ دیا کریں تو گفٹ کی نیت سے دیا کریں، تحفے کی نیت سے، اس میں ان کی عزت ہوتی ہے۔ مجھے کئی پتہ چل جانے، ایک صاحب یہاں پہ 2 جوڑے دے کر گئے، اوپر لکھا ہوا تھا ابا کے سارے ثواب کے لیے۔ مؤذن صاحب سے کہا کہ امام صاحب کو دے دیے گا، تو میں نے کہا مؤذن صاحب سے یہ بندہ مجھے ان کو کہیں بھی نظر، وہ تو جوڑے تو میں نے واپس کر ہی دیے، میں نے کہا ان سے کہیں کہ یہ مجھے اکیلے میں کہیں نہ ملے بس۔ ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں الحمدللہ، ہمیں صدقات و خیرات کی قطعاً ضرورت، جس کو صدقات و خیرات کی ضرورت ہوتی ہے وہ 3 بیویاں تھوڑی رکھتا ہے ایک ٹائم ٹیبل میں۔ کیا خیال ہے؟ ایک شادی کے بعد دوسری کا سوچے گا جس کو زکات کا مستحق ہو، پھر تیسری کا سوچے گا وہ، اس لیے یہ دماغ سے نکال لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اور تمام علماء کے بارے میں نکال لیں۔ عجیب بات ہے، علماء کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی علماء کی فہرست میں شامل کر دے، لیکن جو عالم ہے نا حقیقت میں عالم، ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، صرف اللہ سے محبت کی بنیاد پہ کھلاتے ہیں، یہ خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ اپنے کام نمٹانے کے لیے غریب کو کھلا دینا یہ بھی اچھی بات ہے،
لیکن اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ میں کھلاؤں گا تو پھر تھوڑے سے اور سنا کسی سے ایک دفعہ اتنا دو گے تو 10 روپے اور بڑھ جائیں گے. 1 روپیہ خرچ کرو گے تو علماء سے سنتے ہیں نا 10 روپے آ جائیں گے. یقیناً آتے ہیں مگر اس وقت آتے ہیں جب آپ کی نیت صاف ہو. نیت ہی 1 روپے کے 10 روپے ہو تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. وہی پھر ایک دیہاتی کا اکثر میں واقعہ سناتا ہوں. ایک دیہاتی آدمی تھا, اس کو مولوی صاحب نے کہا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں پڑھتا نماز کے میں بھینسوں کا رکھوالی کرتا ہوں, نقصان ہوگا, نمازوں میں ٹائم لگے. انہوں نے کہا نہیں, تو مسجد میں نماز پڑھ, دیکھ تیری بھینس دودھ زیادہ دے گی. اب دیکھو خاندانی آدمی ہوتا تو نماز اللہ کی رضا کے لیے آگے پڑھتا, بھینسوں کے لیے نہیں پڑھتا. لیکن چونکہ غیر خاندانی تھا, آیا نماز پڑھی, گھر گیا, دیکھا بھینس مر گئی. پریشان مولوی صاحب کے پاس یہ کیا بھائی تو لینے کے دینے پڑ گئے. مولوی صاحب نے کہا یہ اللہ تیرا تجھے امتحان لے رہا ہے. اصل میں تو مولوی صاحب کو کہنا چاہیے تھا بھینس مرے جی ہے, تو نے نماز بہرحال پڑھنی کرنی ہے. لیکن مولوی صاحب کی غلط اس کو تعلیم دے رہے تھے. انہوں نے کہا یہ اللہ تجھے امتحان لے رہا ہے, ایک اور ٹرائی کر دے, اور پھر ٹرائی کر کے دیکھ, انشاءاللہ نہیں مرے گی بلکہ دودھ ڈبل ہو جائے گا. زور آیا پڑھنے کے لیے, گیا 4 فرض پڑے, گھر گیا, ایک اور بھینس مری گئی. مولوی صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا اور آزمائش ہے, آزمائش 3 گنا دودھ بڑھانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تیرا, تھوڑی سی آزمائش تو ہے گی نا. اثر پڑ کے گھر گیا تو ایک اور بھینس مر گئی. غمزدہ بیٹھا تھا, ایک چھوٹا کٹا ہوتا ہے نا وہ بھینس کا بچہ, وہ شور بہت مچا رہا تھا, بہت بھین کر رہا تھا. تو اسے کہتا ہے تو چپ ہو جا, تو خالی 2 دفعے کی مار ہے. تیرے باپ دادوں کو مارنے کے لیے تو 4 فرض پڑھنے پڑے, اس کو بچہ 2 دفعے پڑھے گا مر جائے گا. تو اس نیت سے نہیں کھلائیں کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے, اس نیت سے خرچ کریں کہ اللہ غریبوں کو کھلانے سے خوش ہوتا ہے اور غریب بھی خوش ہوتے ہیں. باقی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو لوٹا دیں گے, اور جو جمع کر کے سانپ بن کے بیٹھ جاؤ گے تو اس کو اللہ ضائع کریں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن سخاوت بیان کرتا ہے. سخاوت